دیکھیے حکومت پہ الزام نہ لگائیں خالی، دونوں سنجیدہ نہیں ہے، اور خاص طور سے شیخ صاحب تو بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اگر آپ شیخ صاحب کی پیش گوئیاں سنتے رہتے ہوں ہوں 3-4 سال سے، تو مجھے بتا دیں کون سی درست ثابت ہوئی آج تک. ابھی میں سن رہا تھا بہت احترام کے ساتھ، وضو کرنے کے بعد ان کو سن رہا تھا میں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کس مئی کی بات کر رہے ہیں، کس سن کی بات کر رہے ہیں وہ. کیونکہ جب بات کرتے ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ 15 دن کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہو پاتا 15 دن کے بعد. اینی وے، جی آپ جو مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، مریم کو اپنا ایک پریزنس شو کرنی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں، انہوں نے کی، اور اس میں ان کا وہی لب و لہجہ جو پرانا تھا. اور کوئی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ لب و لہجہ کیوں ہے، کس لیے ہے، اس میں کیا پولیٹیکل بات ہے. اس میں الزامات ہیں صرف، اور الزامات ثاقب نثار پر ہیں. ثاقب نثار ٹارگیٹ ہیں کیونکہ ان کی آڈیو پکڑی گئی ہے، اور 1,20,00,000 کا معاملہ ہے. ہوں تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں بھی کے انتخابات میں بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ غلط ٹکٹ چلے گئے تھے، بدنیتی پہ چلے گئے تھے، اور مال لگا کے چلے گئے تھے. اس بار ہوں نہیں ہوگا، اس بار بھی ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات میں دونوں فریق اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آئے تھے. حکومت نے آفر کی تھی کہ جون کے بعد ہم بجٹ پیش کر کے ہوں اسمبلیاں توڑ دیں گے، وہ مسترد کر دی گئی. اور جن لوگوں نے اپنی اسمبلیاں خود توڑی، اپنے اراکین اسمبلی کو قومی اسمبلی سے باہر نکالا، وہ لوگ اب اس بات پہ اب کہتے ہیں کہ فوراً انتخابات کراؤ. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے ڈر لگتا ہے بعض اوقات کہ اگر فوری انتخابات ہو گئے، یا جب بھی ٹائم پہ انتخابات ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی پھر ویسے اسمبلی توڑ چغتائی دے گا. صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو ریگریٹ ہو رہا ہے اس وقت کے جو ریزگنیشنز دینے تھے اسمبلی سے وہ غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں، خان صاحب بہت بڑے کس کس اسپورٹس بات مین پہ ہیں، پشیماں ہوں گے وہ؟ بہت بڑے اسپورٹس مین ہیں. ان کو جملہ پتہ ہے کہ وہ مکہ جو بعد میں یاد آئے اپنے منہ پر خود ہی دے کے مار لینا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ بہت پچھتا رہے ہیں، بہت زیادہ مطلب گھبرائے ہوئے ہوں صورتحال کے اوپر، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں. اب ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا صوبہ تھا پاکستان کا، پنجاب، ہوں جو فیصلے کرتا ہے پاکستانی سیاست کے، ہوں جو اثر ڈالتا ہے پاکستانی پالیٹکس پر، جو قومی اسمبلی کو گائیڈ کرتا ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی یہ کہیے. وہ چلا گیا، آپ کے پاس سے کے پی چلا گیا، آپ کے پاس سے قومی اسمبلی چلی گئی. آپ کوئی قانون پاس کرانے کی پوزیشن میں نہیں، کوئی ہوں آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو لا پاس کر رہی ہیں، وہ ان کو پورا اس کا اختیار دے دیا آپ نے کہ جی یہ بلینک چیک ہے، لے جائیے. قطعی غیر سیاسی صورتحال تھی یہ. اور جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا، مجھے لگتا ہے وہ بھی غیر سیاسی تھے. یا تو وہ واقعی غیر سیاسی تھے، یا سیاست میں ہوتے ہوئے غیر سیاسی لوگ تھے. اسمبلی سے، انتخابات سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. یہ ایک اصول ہے تاریخ کا. بالکل اور ٹھیک یہ ہے، لیکن سر یہ بتائیے کہ ابھی جو پکچر نظر آ رہی ہے، مطلب ہم جو ابھی پکچر پورٹرے کریں تو پہلے ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب اس طرح کھلم کھلا تنقید کرتے نہیں تھے، لیکن اب ایک معزز دو ادارے پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں پر بات نہیں رکی، اب بات اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ ججز، ان کی کریڈیبلٹی، جوڈیشری جو کہ کسی بھی حکومت کے اندر نظام کو برقرار اور اس میں توازن برقرار رکھتی ہے، اب اس میں بھی دوریاں آ گئی ہیں، یہ بھی ایک دوسرے پر بیان بازی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ پکچر کس طرف جا رہے ہیں ہم تو پھر اینڈ یہ ہوگا کہ ساری آپس میں لڑ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. ابھی میں پہلی بار میں نے سپریم کورٹ میں اتنی ایکیوٹ اور ڈینجرس ڈویژن دیکھی ہے. میں نے پہلے بھی تھا، پہلے بھی بڑی ڈویژن تھی، وہ فیصلوں میں نظر آتی تھی آپ جی کو. جی ہوں یہ ڈویژن آپ کو فزیکل نظر آ رہی ہے. ہوں یہ ڈویژن آپ کو اب کل جو خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، قاضی فائز وہ صاحب بہت امپورٹنٹ خط ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ 2 سیٹیں خالی ہیں قومی میں، سپریم کورٹ سپریم میں. کورٹ کے اندر. ان کو بھریں، اس کو فل کریں. اور انہوں نے نام بھی دیے کہ سینیورٹی کے حساب سے یہ لوگ ہیں، تو اور ان کو اس کا اختیار ہے. اب لیکن سب کچھ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے، کہ چیف جسٹس اگر چاہیں تو پورا بلائیں سیشن تمام ججوں کا، وہ کوئی فیصلہ کرے
اور پھر اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق ججوں کو تقرر کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ مکمل ہو جائے. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ پہلا دیکھیے اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ نشانہ بنتی رہی ہے. ہم زندگی بھر اس پر تنقید کرتے رہے, مار بھی کھائیے, چینل بند بھی کرائیں, اخبار بھی بند کرائیں, سب کچھ کرایا ہے ہم لوگوں نے, لیکن پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ پر کھلم کھلا تنقید ہو رہی ہے, نام لے کے تنقید ہو رہی ہے, اور ججوں کے نام لے کے تنقید ہو رہی ہے, بینچوں پہ تنقید ہو رہی ہے, ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہاں تک ججز آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے فیصلوں پر, ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی پہ دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں قائز فائز عیسیٰ کیس میں ریفرنس میں اگر کوئی جج قائز فائز عیسیٰ ہی کہتا ہے, کیونکہ وہ بینچ پہ نہیں تھے, وہ بینچ کے باہر اپنی بیوی کی سپورٹ میں آئے تھے, کوئی یہ کہتا ہے آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ کورٹ کیسے چلے گی, تو آپ اندازہ لگا لیں اس وقت سے کتنا بڑا اختلاف ہے. اس دور سے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. اور آپ اگر فیصلہ پڑھیں جسٹس رحمۃ اللہ کا اس پورے کیس کے بارے میں, تو انہوں نے 5 سوال اٹھائے, 5 سوال, اور بڑے اہم سوال اٹھائے انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا اس صورتحال میں جب یہ پتہ چل گیا کہ اسمبلیاں چیف منسٹر نے کسی کے دباؤ میں آ کے توڑی ہیں, کیا اسمبلی بحال ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا, کیونکہ وہ خان صاحب نے بیان دیا تھا نا, تو اس بیان کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا, وہ فیصلے میں سوال اٹھایا انہوں نے. اچھا, اب جب فیصلہ یہ 4 جج یہ فیصلہ دے رہے ہیں, 3 جج ایک فیصلہ دے رہے ہیں, تو یہ جھگڑا بھی آ گیا 4-3 کا فیصلہ ہے یا 2-3 کا فیصلہ ہے.